ہمارے سینوں کو روشن اور منور فرمائے۔ رکن شورا ہمارے ساتھ ہیں حاجی عبدالحبیب بطاری۔ اچھا، پہلا سوال موضوع سے، اب ظاہر سی بات ہے سلسلہ ہے، موضوع بھی ہے، آپ دعا کرتا ہے، کوئی طبیعت پوچھتا ہے، آتے ہی پہلا سوال اینج تو نہ کرو تو جی اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت باکرامت رکھے۔ اس سوال میں انشاءاللہ آپ کی طبیعت کا بیان بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، دیکھیں کام تو سوال کرنا ہے۔ ایسا آپ پہلے نمبر پر یہ بتائیں، دیکھیں جس چیز کی انسان کو ایک طلب ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، ڈیزائر ہوتی ہے، اس کا بندہ متمنی اور طلبگار ہوتا ہے، اور اس کا خالی میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا صرف میں ہی طلبگار نہیں ہوں بلکہ ایک بڑی تعداد ہوگی ناظرین کی، یہ بھی طلبگار ہوگی۔ آپ ابھی جیسے میں نے بتایا ہے، آپ سفر کر کے آئے ہیں، پھر آپ نے ذہنی آزمائش بھی کیا ہے، پھر آپ نے بچوں کی ریکارڈنگ بھی سب بتا دیا آپ نے؟ میں نے یہ بتا دیا سارا کچھ، اور ابھی آپ سلسلے میں بھی ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں، اور آپ کے چہرے پہ تھکن کے آثار بھی نہیں لگ رہے۔ آپ کیا کوئی کشتہ کھاتے ہیں، کوئی جو ہے وہ ٹونک پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کچھ ذرا یہ تو بتائیں۔ ماشاءاللہ انرجیٹک رہتے ہیں آپ، کیا بات ہے آپ کی؟ یہ ماشاءاللہ بھی صاحب جی، میں نے پہلے، یعنی جب یہ میرے دل میں بات آئی تو میں نے پہلے وہ دعا پڑھی، ماشاءاللہ تبارک اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ راز آج تشت ازبام کرنے، یہ بریکنگ نیوز ہو جائے گی پھر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تھکا ہوا نہیں ہوں، اور واقعی مجھے اٹھنے میں مشکل ہوئی۔ میں فجر پڑھ کے پھر تھوڑی دیر سویا، الارم رکھے کہ نہیں ایسا نہ ہو سوتا رہ جاؤں۔ تقریباً ایسا ہوا، یہ تھوڑا سا مسٹیک ہو گئی، شیڈول بنانے میں مسٹیک ہی ہو گئی۔ دو تین چیزیں ایک ساتھ ہو گئی۔ میری فلائٹ تھی، میں لینڈ کرنا تھا سپوز ٹو سنڈے کی نائٹ کو، تو اتوار کی رات 12 بجے لینڈ ہو جاتا، تو مجھے پتا تھا میں تھکا ہوا ہوں گا تو رات آرام ہو جائے گا۔ تو اتوار کو، پیر والے دن میرے پاس دوپہر کا کچھ کام تھا اور رات کو ذہنی آزمائش تھا۔ تھوڑا سا جو میرا شیڈول بناتے ہیں ان سے مسٹیک یہ ہو گئی کہ انہوں نے آپ کو بھی ٹائم آج سلسلے کا دے دیا، اور منڈے نائٹ کو ذہنی آزمائش کے فائنل کے لیے ایک اسپیشل ریکارڈنگ ہم کر رہے ہیں۔ اب وہ کیا ہے وہ تو بعد میں بتائیں گے۔ تو وہ بچوں کے ساتھ ایک ریکارڈنگ تھی، تو انہوں نے 4 گھنٹے کی سلاٹ مجھ سے لی تھی کہ رات آپ کی پوری لگ جائے گی۔ اچھا، ہوا یہ کہ جو رات فلائٹ آنی تھی وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئی، ہم پہنچے کل صبح، تو کل کا دن بھی پراپر آرام نہیں ہو سکا۔ جب میں ذہنی آزمائش کرنے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا اپنے شیڈول میں کہ رات تو ریکارڈنگ ہے اور صبح کھلے آنکھ سے لینا ہے، تو میں اس اسلام بھائی سے کہہ رہا آپ کو انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، اب آپ نہیں سنبھالنا ہے، ادھر بھی اعلان ہو گیا ہے، ادھر بھی تیاری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی رحمت سے کریں گے کوشش۔ تو میں تقریباً 4 بجے 4:30 بجے سویا ہوں اور آپ کے سامنے ہوں۔ باقی یہ کہ دیکھیں ہوتا یہ کہ اب وہ اصل میں آپ کی آنکھ کی دیکھنے والے کی محبت ہوتی ہے، تو بعض اوقات بندہ ویسے ہی فریش لگ رہا ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، تھکا ہوا بھی ہوں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے دے۔ نہیں ماشاءاللہ، نہیں لگ تو سب آپ تھکے ہوئے لگ نہیں رہے ماشاءاللہ، یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے۔ اللہ پاک سلامت باکرامت رکھے۔ آمین آمین۔ اور یہ ایک آپ نے بڑی پیاری بات کہی، اس میں بھی سیکھنے کا ایک پہلو ہے خالد بھائی۔ رکن شورا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بس ایک ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، بس جب کہہ دیا تو پھر کرنا ہی ہے۔ یہ بھی جواب اس کے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ایک سفیشینٹ جواب ہے، ریلائبل جواب ہے، کوئی ایسی وہ بھی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلی بات یہ کہ فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جسے اللہ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ایک بات آ گئی کہ اگر کوئی کوالٹی ہے، کوئی اس طرح کی نعمت ہے، اللہ نے کوئی ایبلٹی صلاحیت دی ہے، تو اس کو اولاً جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم کی طرف ہی اس کو نسبت دی جائے۔ یہ بڑی پیاری بات ماشاءاللہ آج لگے ہاتھوں ہیں سب۔ دیکھیں سوال بھی آ گیا، جواب بھی آ گیا۔ ایک اور بات ایڈ کر دوں، جو آپ نے جملہ کہا نا، میرا خیال ہے مبلغین کو کام آئے گا، آپ کو بھی کام آئے گا۔ جی، میری چونکہ زندگی سفر کے ساتھ بڑی زیادہ منسلک ہے، تو بعض اوقات واقعی بیان کرنا ہے۔ اب آپ مبلغین ہیں، آپ ساری ماشاءاللہ عدنان بھائی نعت خواہ ہیں، جب پرفارم کرنا ہوتا ہے نا تو آپ کا آرام بڑا اس میں جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر آپ پیچھے سے تھکے ہوئے ہیں نا تو اب آپ کو نعت پڑھنے میں یا بیان بالخصوص میں سمجھتا ہوں بیان کرنے میں، خیر نعت پڑھنے میں بھی ہوگا۔ اچھا، بیان کرنے میں ایک اور چیز یہ کہ ایک تو آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، دوسرا آپ کے اندر انرجی ہونی چاہیے۔ نگران شورا کا ایک جملہ بہت پیارا، بہت پہلے انہوں نے سکھایا تھا اور کمال کی بات تھی، اور میں اس کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں۔ اب مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ مبلغین کے لیے مدری پھول۔ اب میں جو یہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر میری اس گفتگو میں انرجی ہے نا تو یہ انرجی ٹرانسمٹ ہوگی، آپ میں بھی ٹرانسمٹ ہوگی، ناظرین میں بھی ٹرانسمٹ ہوگی۔ اب میں بالکل سست ہو کے بیٹھ جاؤں، جی بس تھکا ہوا ہوں سلمان بھائی، بس آ گیا ہوں،
تھوڑی دیر بعد شاید کیمرہ مین بھی سو جائیں گے اور شاید ناظرین بھی سو جائیں گے یا سوئچ کر جائیں گے. آپ کی انرجی دوسروں کو ٹرانسمٹ ہوتی ہے, وہ بھی انرجیٹک ہو جاتے ہیں. اب ذہنی آزمائش سلسلے کو اگر آپ دیکھ لیں, میں سمجھتا ہوں میں سارے سلسلے کرتا ہوں لیکن جتنی انرجی اس سلسلے میں ریکوائرڈ ہے, اگر آپ انرجی میں ہیں تو بچے بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, گھر میں بھی سنا ہے ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, تو آپ کی انرجی ناظرین میں بھی ٹرانسمٹ ہوتی ہے. تو ایک مدنی پھول ہے مبلغین کے لیے. جیسے میں بھی گھر سے نکل رہا تھا, نو ڈاؤٹ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھا, بڑی مشکل سے وضو کیا, لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ کو اپنا یہ مائنڈ بنانا پڑتا ہے کہ اب میں نے جانا ہے نا تو پھر انرجی کے ساتھ جانا ہے, پھر پرفارمنس دینی ہے, پھر اٹھ گیا ہوں نا اور اگر بیان کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ تم نے 1 گھنٹہ, آدھا گھنٹہ یا 2 گھنٹہ جو بھی آپ کی پرفارمنس ٹائم ہے وہ فل انرجی سے دینی ہے. اپنی اس تھکن کو بھول جاؤ تھوڑی دیر کے لیے, تو جب آپ آ کر اس کی انرجی ڈالیں گے نا اپنے اندر تو آ جائے گی. اچھا پھر آپ اپنے ذہن کو یہ دے دیں, جیسے میں نے اپنے آپ کے ساتھ پلان کیا ہوا ہے, اب چلیں کیا کروں, اللہ کرے کہ اللہ خلاص عطا کرے. میں نے آتے آتے دورہ حدیث والوں کو میسج کر دیا ہے کہ میں 10 بجے یہاں سے فارغ ہوں گا, تو 10:10 پہ ان کا پیریڈ ہوتا ہے, وہ کافی عرصے سے مجھے بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا جب اٹھ ہی گیا ہوں تو دورہ حدیث والے سارے مل جائیں گے مجھے, تو ان کے پاس چلا جاؤں گا. تو 11 بجے تک میں نے سوچا ان کے پاس بیٹھوں گا, پھر ایک تھوڑا سا مفتی قاسم صاحب کے پاس تھوڑی دیر جانا ہے, تو 11:30 تک میرا ٹارگیٹ ہے. تو میری اب نیت کیا ہے کہ میں انشاءاللہ یا تو ظہر پڑھ کے آرام کر لوں گا یا ظہر سے پہلے کچھ آرام کروں گا, تو میرے مائنڈ سیٹ میں مجھے آج آرام ملے گا آج شام میں. تو اب جب مجھے پتہ ہے تو میں اپنی انرجی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, اپنی انرجی کے ساتھ چیزیں کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اس کو ریسٹ کو کور کر کے رات کی جو شیڈول, کیونکہ آج رات بھی ذہنی آزمائش ہے, تو اللہ نے چاہا اس کو کور کر لیں گے. ماشاءاللہ, یعنی آپ نے وہ ریسٹ کی امید کا چراغ جلا دیا ہے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بس وہ نظر آ رہا ہے. ہاں, وہ ملے گا, وہ انعام ملے گا, تو اس لیے ابھی جو کام کرنا ہے وہ پورا کرو. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ, مرحبا. خالد بھائی, اللہ رب العالمین جل وعلا کا ارشاد ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو اس میں زیادتی ہوگی. سبحان اللہ. بندہ اپنے آپ کو جس طرح حاجی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ انرجی کے ساتھ آئیں گے, ڈیلیور کریں گے تو آگے تک انرجی ٹرانسمٹ ہوگی. اسی طرح بندے کو ایک احساس ہوتا ہے, وہ اپنے اندر اس کا دیا جلا ہی لیتا ہے, پھر اسی کے مطابق وہ روشنی حاصل کر رہا ہوتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات جو مل رہے ہیں اس کی نسبت منیم حقیقی ہی کی طرف رکھے گا نا کہ یہ اسی نے عطا فرمایا ہے, تو ایک قوت ویسے ہی بوسٹ ہوتی چلی جائے گی. اور جب میں نے کیا اور مجھے, تو پھر اس میں پھر پرابلم آ جاتی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دکھاتا ہے کہ تمہاری اوقات اور تم کتنے. ہماری طرف اگر دے دو گے اسی چیز کو, جو انعام ہے وہ انعام دینے والے کی طرف نسبت کر دی جائے گی, شکر بھی ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا ہوگا. لئن شکرتم لازیدنکم کے مظاہر انشاءاللہ عز و جل نظر آئیں گے. یہ سلسلے کا ٹاپک بھی یہی ہے, ترجیحی کو اگر دیکھ لیا جائے تو اب اسی کو اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر ہمیں کوئی نعمت ملے, کوئی تعریف کرے, تو اب یہاں ترجیح کیا ہونی چاہیے, پریورٹی کیا ہونی چاہیے. ایک پریورٹی تو یہ ہے کہ جناب ہاں میں اتنی کوالٹی کا حامل ہوں اور میں نے اس کی پریکٹس کی ہے, اس کی بڑی تیاری کی ہے اور اس پہ بعد میں آ کے کرتا ہوں, جناب یہ بڑا کام ہے, اتنا آسانی سے نہیں ہوتا ہے, اتنا ٹف شیڈول. یہ ترجیح بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی. اور ایک ترجیح یہی ہے جو ہمارے بھائی نے کہی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہے, جو ہے اللہ کی عطا ہے, اللہ کی مہربانی ہے. وہ صحت دے گا تو ہم بول سکیں گے, وہ زبان میں تاثیر دے گا تو ہماری الفاظ کسی کو سمجھ آئے گی. تو جو کچھ ہے وہ رب کا عطا کیا ہوا ہے, اسی کی مہربانی ہے. تو اپنی ہر کمال, اپنی ہر جو اچھی چیز اگر ہے تو اس کی ترجیح واقعی وہ یہی ہونی چاہیے, اس کا رجوع یہی ہونا چاہیے کہ جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے, یہ اسی کی عطا ہے. اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی میرا کمال ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بس ہمیں زوال نعمت سے بچائے.